آج ہم بات کرنے والے ہیں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں اور ان کے ہونے والے عبرتناک انجام کے بارے میں۔ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، ہم جیسی عوام کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے ہمارے مسلمان سائنسدان تھے۔ اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے 5 سائنسدانوں کے احوال آپ کے لیے پیش خدمت ہیں، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان مسلمان سائنسدانوں کا کیا حشر کیا گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر ملک پاکستان میں بھی کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہو جائے تو اس کو پہلے ہی اپنا انجام اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 پر آتے ہیں یعقوب الکندی۔ یہ فلسفہ، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کے ماہر تھے۔ الکندی کا فکر کے مخالف خلیفہ جب اقتدار میں آیا تو اس نے ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر لیا اور اس کو 60 سال کی عمر میں کوڑے مارے۔ ہر کوڑے پر الکندی کو تکلیف ہوتی تو تماشبین کہکہے لگاتے۔ دوسرے پہ آتا ہے ابن رشد۔ یورپ کے نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر ان کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور نمازیوں نے ان کے منہ پر تھونکا۔ اس عظیم سائنسدان نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ نمبر 3 پر آتے ہیں ابن سینا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب قرار دے دیا گیا اور مختلف حکمرانوں کے دور میں ان کا تعاقب کیا گیا اور یہ اپنی جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو مشرق اور مغرب میں 600 سال تک پڑھائی گئی، قانون فی الطب، حالت روپوشی کی حالت میں لکھی۔ نمبر 4 پر آتا ہے زکریا الرازی۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان، طب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دے دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم دیا کہ اس کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر نہیں پھٹ جاتا۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارنے کی وجہ سے الرازی اندھا ہو گیا اور موت تک کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ نمبر 5 پر آتا ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کو مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا باپ کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ، فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا کتاب الصابحین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے اور مسلمانوں کی لائبریریوں میں نہیں ملتی۔ جابر بن حیان سے حکومت وقت کو جابر بن حیان کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کیا گیا۔ جابر اپنی کتابیں اور مختصر سامان سمیٹ کر ایک عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ یہ تھی ہمارے سائنسدانوں کی کہانی جو ماضی میں ان کے ساتھ کیا گیا۔ ہم تو بڑے فخر سے بتاتے کہ ہمارے پاس سائنسدان ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں نے ان عظیم سائنسدانوں کا وہ حال کیا جو موجودہ دور میں بھی اس بات کا غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قابل انسان ہو، معاشرہ اور حکومت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ آپ پر منحصر ہے۔ موجودہ دور کے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو تو آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ بحیثیت قوم ہم نے کیا سلوک کیا؟ کیا وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے جو ان کے ساتھ کیا گیا؟ سوئل وڑائچ کے پروگرام میں وہ ایک دفعہ آئے اور ان سے سوئل وڑائچ نے سوال کیا کیا ایٹامک انرجی کو ہم یوٹیلائز کر کے اس سے بجلی بنا سکتے ہیں؟ جس پر ان کا جواب تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے اس قوم کے لیے ایٹم بم بنا دیا۔ یہ ایک بے حس قوم ہے، جو لاچار قوم ہے، نا امید قوم ہے، بے قدری قوم ہے، جو بھکاری قوم ہے۔ ہم خود مختار قوم نہیں ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی سر اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ تھینکس فار واچنگ۔